محترم ناظرین و سامعین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہم تختی نمبر 1 سے شروع کیے اور آج ہم الحمدللہ تختی نمبر 28 تک پہنچے۔ تختی نمبر 28 یہ نورانی قاعدہ کا آخری سبق ہے، جس کے اندر ہم سیکھیں گے کلمات اسلام۔ کلمات اسلام یعنی کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید وغیرہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں یاد کرنا، سیکھنا اور ان کے معانی اور مطالب کو جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ سبق کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر چینل میں نئے ہیں تو آپ ہمارے اسلامک ٹیوٹوریل سینٹر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا مطلب شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یعنی جو بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تختی نمبر 28 کلمات اسلام، کلمہ طیبہ۔ پہلے ہم حج کریں گے، پھر روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ آپ کو بتلائیں گے۔ لام الف مد زبر لا، الف زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، لا الہ، الف لام زیر ال، لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، الا اللہ، میم پیش مو، ہا میم زبر حم، میم زبر ما، محم، دال را دو پیش در، محمدر، را زبر را، محمدر را، سین وا پیش سو، محمدر رسو، لام پیش لل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اب آئیے دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اس کا معنی کیا ہوگا۔ لام الف مد زبر لا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود جس کی عبادت کی جائے۔ لا الہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، اللہ کے سوا، مگر اللہ، یعنی ساری کائنات میں اگر کوئی معبود برحق ہے، معبود حقیقی ہے تو وہ اللہ ہے۔ ویسے تو جھوٹے خدا بہت ہیں، لیکن حقیقت میں اگر کوئی معبود حقیقی ہے حقیقت میں تو وہ ہے اللہ۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ ترجمہ دیکھیں یہاں پہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک، کلمہ شہادت دیکھ لیں۔ الف شین زبر اش پہلے ہج کر کے آپ کو پڑھاتے ہیں تاکہ آپ کو ہج کرنے کا طریقہ بھی پتہ چلے اور ساتھ ساتھ میں آپ مشق بھی کریں، سیکھیں بھی، سمجھیں بھی۔ الف شین زبر اش یا حمزہ شین زبر اش، ہا زبر ہا، دال پیش دو، اشہدو۔ الف کو لام میں ملا دیں گے، یہاں چونکہ تشدید ہے تو لام میں ملا دیں گے، نون کو سائلنٹ کر کے۔ الف لام زبر ال، لام الف مدہ زبر لا، اللہ۔ الف زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، الہ، الہ۔ الف لام زیر ال، لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، الا اللہ۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ اس کا ترجمہ ہوگا اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ اشہدو شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ یہ کہ نہیں ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق یا نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ اللہ کے سوا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ واو زبر وا، الف شین زبر اش، ہا زبر ہا، دال پیش دو، وَأَشْهَدُ الف نون زبر ان، نون زبر نا، ان، میم پیش مو، ہا میم زبر ہم، میم زبر ما، دال الف دو زبر دن، محمدن۔ عین با زبر اب، دال پیش دو، ہا الٹا پیش ہو، عبدہ، واو زبر وا، را زبر را، سین وا پیش سو، لام پیش لو، ہا الٹا پیش ہو، ورسولہ۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ کلمہ شہادت کا پہلا حصہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نبی کا نام آئے تو درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ بے شک، محمدًا عبدہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ ہو کا مرجع اللہ کی طرف جائے گا، عبد مطلب بندہ ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اور ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں دیکھیں ترجمہ، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک، کلمہ تمجید، سین با پہ صبح، ہا الف جبر ہا، صبح، نو لام جبر نل، لام کھڑا جبر لا، ہا زیر ہی، سبحان اللہ۔ واو لام جبر ول، ہا میم جبر ہم، والحم، دال پیش دو، والحمد،
لام لام زیر لل لام کھڑا زبر لا ہا زیر ہی للہ. وا زبر وا لام الف مدا زبر لا ولا الف زیر ای لام کھڑا زبر لا ہا زبر ہا الہ الف لام زیر ال لام لام زبر لل لام کھڑا زبر لا ہا پیش ہو الا اللہ. والام زبر واللام کھڑا زبر لا ہا پیش ہو واللہ. الف کاف زبر اکبا زبر با را زبر را اکبر. وا زبر وا لام علی زبر لا ولا. حوا زبر حو لام زبر لا حولا. وا زبر وا لام علی زبر لا ولا. قاف و بس قو وا زبر وا تا زبر تا قوتا. الف لام زر الا لام علی زبر لا الا. با لام زر بل لام کھڑا زبر لا ہا زر ہی باللہ. ہا یہاں لام میں ملائیں گے. ہا لام زر ہل عین جبر آ لام زر لی یہ لام زر یل عین جبر آ زو یا زر زی میم زر می باللہ العلی العظیم. روانگی کے ساتھ پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ دیکھیں. سبحان اللہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. والحمد للہ اور تمام تعریفیں تمام قسم کی تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے. ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ اللہ کے سوا. واللہ اکبر اور اللہ تعالی سب سے بڑا ہے. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ولا حول نہیں ہے کوئی طاقت ولا قوت نہ ہی کوئی قوت الا باللہ العظیم علی العظیم مگر سوائے اس اللہ کے جو اعلیٰ اور عظمت والا ہے. آپ نے تختی نمبر 28 کا پہلا پیج پڑھ لیا. آگے ہے کلمہ توحید پھر کلمہ استغفار. کن کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جاتی ہے. کلمہ سید الاستغفار. یہ استغفار ایمان مجمل پھر ایمان مفصل پھر اذان و اقامت کے کلمات آپ کو ہم سکھائیں گے. ویڈیو بہت زیادہ لمبا نہ ہو جائے اس لیے صرف تختی نمبر 28 کے پہلے صفحہ پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پارٹ میں دوسرے پارٹ میں ہم کلمہ توحید کلمہ استغفار آپ کو پڑھا کر کے اس کا مطلب بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے, معنی بھی بتلائیں گے ان سب کا. اس طریقے سے ہماری کتابیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈائریکٹ قرآن مجید شروع کریں گے. اگر آپ نے نورانی قاعدہ سمجھ کر اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہوگا تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. ہمیں اجازت دیں, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.